شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔ لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبرو نہ کیجیو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگار نے آ پکڑا، اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کنکر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہ گار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔ اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، اور امن و اطمینان سے رہیں گے۔ تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارے پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 آیاتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا، اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی میں متمتع کیا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، اور نہ ان کے حال پر تعسف کرنا، اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، جنہوں نے قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے۔ پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں، سو عن قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔